السلام علیکم دوستوں، انسائیڈ میں معظم فخر میں خوش آمدید۔ افغانستان میں پرامن انتقال اقتدار کے لیے طالبان اور افغان حکومت کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کے تحت افغان صدر اشرف غنی صاحب مستعفی ہو جائیں گے اور علی احمد جلالی صاحب عبوری حکومت کے سربراہ ہوں گے، اور بعد میں جب یہ ٹرانزیشن مکمل ہو جائے گی، عبوری حکومت سے اقتدار مستقل حکومت کو ٹرانسفر کیا جائے گا، تو پھر عبدالغنی برادرز جو ہیں وہ افغانستان کے صدر ہوں گے۔ اور یہ وہی ہیں عبدالغنی برادر جو پاکستان کے اندر مشرف دور کے اندر 8 سال کے قریب جیل میں رہے تھے پاکستان کے اندر، اور پھر امریکی دباؤ پر ان کو رہا کیا گیا تھا، پھر یہ قطر چلے گئے تھے اور وہاں پر جا کے انہوں نے یہ جو افغان پیس پروسیس ہے اس پر عمل کا آغاز کیا تھا۔ اور اس سارا یہ جو ابھی ٹرانزیشنل فیز کے اندر گفتگو جاری ہے، اس میں عبداللہ ثالث کا کردار ادا کریں گے۔ اہم بات، یہ تو ساری خبریں آپ نے مختلف جگہوں پر دیکھ لی ہوں گی نیشنل میڈیا پر، اہم بات یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں ہمارے لیے 2 پیغامات پوشیدہ ہیں، اور اگر ہم اس صورتحال کو صحیح طریقے سے اینالائز کر لیں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ افغانستان کے اندر یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی، اور افغانستان کی وہ فوج جس کو امریکہ نے ٹرین کرنے کے لیے ارب $، خرچ کیے، وہ کیا وجہ تھی کہ وہ تنکا ہوا کے اندر جو خشک تنکا یوں ادھر ادھر پھرتا رہتا نا، خشک پتوں کی طرح بکھر گئے، اور کسی بھی جگہ پر ان کی طرف سے کسی قسم کی ریزنٹمنٹ کا، کسی قسم کی مزاحمت کا، کسی قسم کے مقابلے کا کوئی منظر سامنے نہیں آیا، اور طالبان کے آگے یہ سب کچھ ڈھیر ہو گیا۔ ضروری ہے اس بات کو سمجھنا، اور اس کے نتیجے میں ہم کو بھی وہ جو سبق ہے اس سبق سے کچھ نہ کچھ نتیجہ اخذ کرنا اور سیکھنا ہمارے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ فوج جو بھی لڑائی لڑتی ہے، جو بھی جنگ لڑتی ہے، وہ کسی نہ کسی نظریے کی بنیاد پر لڑتی ہے، اور اس کے ساتھ اس کی عوام کی جو طاقت ہے، عوام کی جو حمایت ہے، وہ اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی فوج، دنیا کی کوئی بھی فوج اپنی عوام کی حمایت کے بغیر، اپنی عوام کی سپورٹ کے بغیر نہ کوئی جنگ لڑ سکتی ہے، نہ کوئی جنگ جیت سکتی ہے۔ افغان فوج لڑ ہی نہیں سکی تو جیتنے کا تو امکان ہی پیدا نہیں ہو سکتا، اور لڑ کیوں نہیں سکی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو موجودہ افغان فوج تھی اس کو عوام کی حمایت حاصل نہیں تھی، کیونکہ عوام کی جو رائے تھی وہ اس فوج کے بارے میں یہ تھی کہ یہ استعمار کی قوتوں کی، یہ فسطائی طاقتوں کی نمائندہ ہے، اور یہ غاصب قوتوں کی طرف سے ہم پر مسلط کی گئی ہے، اور اسی وجہ سے یہ جو فوج ہے یہ بالکل عوام کی حمایت سے محروم تھی۔ اور جب بھی انہوں نے ریٹریٹ کرنا شروع کیا، پسپا آنا شروع کیا، تو سوشل میڈیا پر ایسے بہت سارے کلپس وائرل ہیں جہاں پر ان کے اوپر پتھر بھی پھینکے جا رہے ہیں۔ اب یہ بات میں آپ سے کیوں کر رہا ہوں، یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ فوج کا درس لے کے کیوں بیٹھ گیا، تو دراصل جو نقطہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب فوج عوام کی حمایت سے محروم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے کسی بھی جگہ پر، کسی بھی محاذ پر مقابلہ کرنا، سامنا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ میرا پچھلا ویلاگ دیکھیں جس کے اندر میں نے آپ کو صرف مختصراً ایک بات شیئر کی تھی حبیب اکرم صاحب کے ایک سروے کے حوالے سے کہ 80% عوام کی کیا رائے ہے، اگر اس رائے کو ہم اس تناظر میں دیکھیں تو یہ پکچر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ واضح ہو جاتی ہے کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں، اور کیوں ہمیں اس وقت اس بات کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ ہم اس میڈیا پر آ کے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں ایک نیشنل نیریٹو کو بلڈ کرنا چاہیے، اور نیشنل نیریٹو کو بلڈ کرنے کے لیے جو میڈیا ہے اس کو کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن وہ جو کردار ہے وہ میڈیا کیسے ادا کر پائے گا جب انتشار کی کیفیت ہمارے سیاسی رینکس کے اندر بہت زیادہ حد تک موجود ہو۔ تو ایسی صورتحال کے اندر نہ کوئی نیریٹو بلڈ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی وہ فوائد، وہ ثمرات حاصل کیے جا سکتے ہیں جس کی توقع کی جائے۔ ٹریننگ کے نام پر افغان فوج پر ارب $، خرچ کیے گئے، لیکن جب وہ بھاگنے پر آئے تو وہ ارب $، کسی کے کام نہیں آئے، بلکہ وہ سینے پر تمغے سجائے جو عبدالرشید دوستم صاحب موجود تھے، وہ اپنا محل خالی کر کے تاجکستان جانے پر مجبور ہو گئے۔ سبق ہے، میں آپ سے بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں
کہ یہ سبق ہے، اس سے ہمیں اپنے لیے نتائج کو اخذ کرنا چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم عوام کے برخلاف فیصلے کر کے وہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں جس کے لیے ہم نے اتنی تگ و دو کی. یقینی طور پر اس کا جواب نہیں ہے. کیا ہم اپنی اوریجنل پولیٹیکل فورسز کو کمزور کر کے پراکسیز کے ذریعے اگر اقتدار میں بیٹھنا چاہیں گے اور اقتدار کو دوام بخشنا چاہیں گے تو کیا یہ ممکن ہے؟ اس کا جواب بھی بالکل نفی میں ہے. لہٰذا یہ سوچنے کا مقام جتنا افغان طالبان کے لیے ہے، افغان گورنمنٹ کے لیے ہے، اشرف غنی کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے، اتنا ہی یہ ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ اس کے بعد ہمارے لیے اگلے سفر کا آغاز ہونا ہے. اور وہ سفر کس حد تک پیچیدہ ہو سکتا ہے یہ بہت اہم ہے، کیونکہ طالبان کے ساتھ جو بیک لیش ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جب بھی ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے، ان کا موازنہ کیا جاتا ہے، تو آج سے 20 سال پہلے والے طالبان کے ساتھ ان کا موازنہ کیا جاتا ہے. کیونکہ اس وقت جو مثال ہے وہ وہی مثال دی جا سکے گی جو بامیان کے مجسموں کو، بدھا کے مجسموں کو گرانے کے، مسمار کرنے کے حوالے سے ہے، جو خواتین کو اسکول بھیجنے کے، خواتین کی تعلیم، تربیت اور ملازمتوں پر پابندی کے حوالے سے ہے، جو فورسڈ پردے کے حوالے سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچیاں ہیں ان کے لیے اسکول میں جو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی دینی تعلیم کی تو اجازت ہے لیکن دنیاوی تعلیم پر پابندی ہے. اس جیسے تمام معاملات، انسانی حقوق اور تمام چیزیں، جمہوری حقوق، یہ تمام چیزوں کا جب موازنہ کیا جائے گا طالبان کے پچھلے دور کے ساتھ تو پھر سوال اٹھیں گے. اور یہی طالبان کے لیے اس دور کے اندر سب سے بڑا امتحان ہے. اور شاید طالبان کی طرف سے جو وائبز آ رہی ہیں اس سے کچھ اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے بھی اپنے ماضی سے کچھ سبق سیکھا ہے. جس طرح سہیل شاہین صاحب ہیں جو ترجمان طالبان کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم انتقام لینے کا ارادہ نہیں رکھتے، ہم نہیں چاہتے اقتدار ہمارے پاس رہے، بلکہ چاہتے ہیں ایسی اسلامی حکومت قائم ہو جس میں تمام افغان شامل ہوں. بڑی اچھی بات ہے، بڑا اچھا جیسچر ہے، اور اگر اس جیسچر پر وہ عمل درآمد کر لیا جائے تو یقینی طور پر افغانستان کے خاصے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور 40 سال سے وہ قوم جو خانہ جنگی کا شکار رہی، جس نے 2 عالمی طاقتوں کے درمیان 2 جنگوں کا سامنا کیا، جس کے 30 لاکھ مہاجرین پاکستان میں موجود ہیں، ان کو یقینی طور پر سکون کا سانس لینے کا، سکھ کا سانس لینے کا، ترقی کرنے کا، تعلیم حاصل کرنے کا، آگے بڑھنے کا اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا مجھے اور آپ کو وہ حق حاصل ہے. لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ضروری ہے کچھ بنیاد کو طے کر لینا، کچھ منزل کے راستے پر جانے کے لیے سفر کا تعین کر لینا، منزل کا تعین کر لینا، سفر کے لیے زیادہ راہ ساتھ رکھنا، یہ سب کچھ بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر وہ سفر مکمل نہیں ہو سکتا. اسی لیے اب اگلی جو افغان گورنمنٹ ہے اس کے لیے یہ چیلنجز ہوں گے کہ اس نے ایک اپنے انٹرنیشنل ایکسیپٹیبلٹی کو نہ صرف برقرار رکھنا ہے بلکہ اس کے اندر اضافہ کرتے ہوئے ماضی کے جو الزامات ہیں، ماضی کے جو دھبے ہیں جو ان پر لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو سٹون کرنے کے، سنسار کرنے کے، سر قلم کرنے کے، کرینوں سے لٹکانے کے، اس قسم کے تمام چیزوں سے تھوڑا سا ان کو فاصلہ اختیار کرنا پڑے گا. اور ابھی جس قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں بعض دفعہ تو اس پہ بھی کچھ عجیب و غریب سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. جیسے جیل، جس جگہ پر طالبان نے قبضہ کیا، ان جیلوں کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا سوچے سمجھے بغیر کہ ان کے اوپر کیا الزامات ہیں، وہ ان کے ساتھ تھے، ان کے خلاف تھے. ایسی کوئی چیز نہیں، بس گئے اور جیلیں خالی کر دیں. یہ بھی ایک مناسب طریقہ کار نہیں ہے. لیکن یہ اگر اس کو ہم ایک ٹرانزیشنل فیز کے طور پہ دیکھیں تو آگے بڑھنے کے لیے کچھ نئے اقدامات ضروری ہیں، اور اس کے لیے جو ایک نیشن بلڈنگ کا پروسیس ہے اس کا آغاز ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام افغان دھڑے، تمام افغان قوتیں، تمام برسر پیکار گروہ ایک جھنڈے کے نیچے کسی نہ کسی طور پر صرف ایک نقطے پر اکٹھے ہو جائیں کہ ہمیں افغانستان کو امن کا گہوارہ بنانا ہے. اس کو انٹرنیشنل پراکسی کے طور پر اپنے مملکت کو، اپنے وطن کو استعمال نہیں ہونے دینا. تو یقینی طور پر اس سے ان کے خاصے مسائل حل ہوں گے اور ان کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا. اور ہمارے لیے بھی اس کے اندر جو سبق ہے وہ اس کو ان سبق کو ہمیں اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ہمیں بھی اپنی جو حدود و قیود ہیں ان پر خاصی نظر رکھنی چاہیے. آگے بڑھنے کا راستہ ہمارے سامنے بھی کھلا ہے. ہم بھی اگر اندرونی خلفشار پر قابو پا لیں تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. پاکستان کسی بھی صورت اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ وہ ترقی کی وہ منازل طے نہ کرے جو اس کے ساتھ آزاد ہونے والی ریاستیں حاصل کر چکی ہیں. لیکن
اس کے لیے ضروری ہے ہمیں بھی کہ ہم تمام ادارے جو پاکستان کے اندر موجود ہیں، یقینی طور پر افغانستان سے تو بہت آگے ہیں نا، لیکن ضروری یہ ہے کہ سب اپنے اپنے کردار کو جانچیں، اپنی اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں، اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور جب تک ہم اپنے ہاؤس کو ان آرڈر نہیں کریں گے، ہم پر بھی انگلیاں اٹھتی رہیں گی، اور جو خامیاں ہمیں بار بار نظر آتی ہیں ہمیں ان خامیوں کو دور کرنا پڑے گا. اور معاملہ پھر وہی ہے جس کا میں نے آپ سے آغاز میں آپ کے ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کیا تھا کہ فوج کے لیے عوام کی حمایت ضروری ہے. عوام کی حمایت سے ہی وہ جنگیں لڑ سکتی ہے، عوام کی حمایت سے ہی وہ جیت سکتی ہے، عوام کی حمایت سے ہی وہ دشمنوں پر وہ غلبہ حاصل کر سکتی ہے جس کے لیے وہ تشکیل پاتی ہے. اور لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عوام کے حمایت کے ساتھ سرحدوں کی حفاظت کرے، اپنی عوام سے لڑتے ہوئے، اپنی عوام کو ہراتے ہوئے، اپنی عوام کو پس پشت ڈالتے ہوئے، ان کی خواہشات سے متصادم اقدامات کرتے ہوئے صرف اور صرف نیچا دکھانے کے لیے جب بھی اقدامات کیے جائیں گے تو اس کے یقینی طور پر برے اثرات ہوں گے. اور اس وقت جس سٹیج پہ ہم کھڑے ہیں، ہمارے لیے بھی، ہمارے تمام اداروں کو بھی، چاہے وہ پارلیمنٹ ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ سول ایڈمنسٹریشن ہے، چاہے وہ ملٹری ایڈمنسٹریشن ہے، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، جرنلسٹ ہیں، ہر ایک طبقہ فکر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اب اپنی لائن آف ایکشن کو، اپنے کورس آف ایکشن کو درست کرے. کیونکہ یہ وقت اگر ہاتھ سے نکل گیا، کیونکہ اس وقت جتنی ضرورت ہے اپنے آپ کو، اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرتے ہوئے یکسوئی کے ساتھ اپنے لیے کسی ترقی کی منزل کا تعین کرنے کی، شاید اس سے پہلے نہیں ہے. کیونکہ اس وقت ہم لوگ جس ٹرمائل سے گزر رہے ہیں، خاص طور پر پاکستانی عوام، مہنگائی، مافیاز، ہر ایک جگہ پر ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی مسلط ہے جس کی وجہ سے ہم چاہتے ہوئے بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم دائرے کے سفر میں ہیں، اور دائرے کے سفر میں سے آگے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس نقطۂ آغاز کو نقطۂ انجام نہ سمجھیں، بلکہ آگے بڑھنے کے لیے ایک کوئی سیدھا خط، کوئی صراط مستقیم، کوئی موٹر وے، کچھ اس قسم کی ایسا راستہ کا تعین کریں جہاں پہ ہمیں گھوم کے واپس اسی مقام پر نہ آنا پڑے جہاں سے ہم چلے تھے. اور اگر ہم دیکھیں، اگرچہ 75 سال کے اندر ہم نے کچھ سفر طے کیا ہے، لیکن اس کی مثال ایسے ہی ملتی ہے، 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیک. لیکن ہمیں آگے بڑھنے کے عمل کو بھی جاری رکھنا چاہیے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ فوج کو عوام کی حمایت حاصل ہو، اور عوام کے شانہ بشانہ، عوام اس کے پشت پہ کھڑی ہو. اس کی طاقت سے فوج لڑتی ہے، اور فوج کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ہم سب کے خواہشات کا احترام کرے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.